قصہ ایک باندی کا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک باندی ایسے مٹک مٹک کے جا رہی تھی کہ جیسے بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے ان کو دیکھ کر آواز دی اور فرمانے لگے، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقیر کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کریں تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ لو اور ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی اڑا لیں گے۔ خادم نے حضرت مالک بن دینار کو پکڑا اور اپنے ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بڑے ہی ادب سے بات کی ان سے۔ انہوں نے فرمایا، تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے گا؟ اس نے کہا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیچی ہوئی گٹھلیوں کے برابر ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے بو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائے، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سونگ، رال، ناک کے جوئیں وغیرہ اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے بہت محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے گی، اتنی بے وفا کوئی قول قرار پورا نہ کرے گی، اتنی بے وفا ہے کہ کوئی بات پوری نہ کرے گی، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھ گئی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجے بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس سے موتی اور نور کی چھینٹیں گرتی ہیں، اس سے موتی اور نور لپٹتا ہے، گرتا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب و ہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اور مردے سے اگر وہ بات کرے وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے گا، گن ہو جائے گا، بے روغن ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے گا، چمک جائے گا، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارے جہاں معطر ہو جائیں گے، چمک جائیں گے، اس باندھی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے، اب تم ہی بتاؤ، وعدے کی پکی ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزن اور زیادہ قیمتی ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا، اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے اور ہر شخص اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالیشان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی سی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم سے کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے
اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز کا کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑھی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کرو اور اپنا فکر غم اور اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف یعنی اپنی آخرت کی طرف کر لو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیرخواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے اور اتنا سامان تیری نظر ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی آج سے آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے۔ اس باندی سے کہا کہ آج سے تو آزاد ہے، اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی سب آج سے آزاد ہو، اور میرے مال سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرے یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فخر اتار کر صدقہ دے دیا۔ اس باندی نے کہا میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور مالک بن دینار ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔